بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پانی جس کو پینے والا کبھی مرتا نہیں، اس دنیا میں کہاں ہے؟ واقعہ مکمل سنیں۔ ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ پانی کا چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے بادشاہوں اور گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ لوگوں نے کی۔ آخر وہ پانی کا چشمہ کہاں ہے، اور اس پانی کو دنیا کے کس انسان نے پیا تھا؟ پرانے زمانے سے ہی ریسرچ اور گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین کی کسی جگہ پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی طاقت موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب کعوہ یا وہ امرت، جس کے بارے میں یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس پانی کو پیے گا یا اس میں نہا لیتا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو جھرنا یا کسی تالاب کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے کا یا بوڑھا ہونے کا ڈر ہوتا تھا۔ اسی لیے ایسے لوگوں نے پرانے زمانے میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کرنے کی کوشش کی، جس میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ اتہاس میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر یونان کے پرانے مشہور اتہاس کے جاننے والے ہیروڈوٹس کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک پرانے قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں مائکروبٹ ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق مائکروبٹ علاقے میں آباد تھے۔ مائکروب کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور وہ چشمے کا پانی ان لوگوں کے لمبے عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب مائکروب کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم بہت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم میں خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز تیر نہیں سکتی تھی، نہ ہی لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید مائکروبٹ کا کہنا ہے کہ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے بارے میں کئی روایات نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے بارے میں امام زین العابدین نے ایک لمبا قصہ بتایا ہے جس کے مطابق ذوالقرنین جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا۔ ایک بار ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ اس پر رفائیل نے کہا کہ اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رفائیل نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک یعنی ایسی اندھیری وادی میں ہے جہاں تک کوئی انسان یا جنات نہیں پہنچ پایا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے سارے صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے بارے میں پوچھا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی بصیحت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا اور وہ چشمہ اسی جگہ پر ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے، لہٰذا حضرت ذوالقرنین سفر میں نکلنے کی تیاری اور چشمے کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین اس سفر میں اپنے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی لے لیا تھا۔ ذوالقرنین اپنی فوج کے ساتھ لگاتار 12 سال تک یوں ہی پشچم کی طرف سفر کرتے رہے اور ایک کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنی فوج سے
6,000 बहादुर सिपाहियों को लेकर उस अंधेरी वादी में दाखिल हुए जिसमें खिज्र अलैहिस्सलाम भी थे। उस वादी में दाखिल होते ही अचानक तूफान आ गया और जोरदार बिजलियां चमकने लगीं। जुल्करनैन की फौज बिखर गई और कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हजरत जुल्करनैन दाहिनी तरफ जा पहुंचे जबकि खिज्र अलैहिस्सलाम बाईं तरफ चले। खिज्र अलैहिस्सलाम इस अंधेरे रास्ते में भटकते हुए चश्मा-ए हयात तक पहुंचे। आपको सख्त प्यास लगी थी, लिहाजा आपने उस चश्मे का पानी पिया, उसमें गुस्ल किया और उस पानी से वजू बनाया। वह चश्मा दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। वहीं जुल्करनैन उन अंधेरी वादियों से गुजरकर बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें वह चश्मा नहीं मिला क्योंकि आबे हयात जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, जबकि उस पानी को पीने की वजह से खिज्र अलैहिस्सलाम को कयामत तक की जिंदगी मिली और आप हमेशा जिंदा रहेंगे। द लेजेंडर रोमांस नामी फारसी लेखक जो दुनिया के सबसे बड़ी हुकूमत कायम करने वाले बादशाह सिकंदर आजम के बारे में लिखी गई। इसमें भी आबे हयात का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सिकंदर आजम अपने सिपाहियों के साथ चश्मा-ए हयात की तलाश में निकला था और लंबे सफर के बीच वह अंधेरी सरजमीन के करीब जा पहुंचा था। कहते हैं कि जब सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ उस अंधेरी वादी में पहुंचा तो उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी के किनारे पड़ाव डाला और उसने खाने के लिए मछलियां और परिंदों को पकड़ा, लेकिन जब सिपाहियों ने उन परिंदों को उस नदी में पानी में डाला तो वह दोबारा जी उठे और वहां से उड़ गए। सिकंदर आजम का मानना था कि वह नदी जन्नत के किसी नदी से बहकर इस जमीन पर आ रही है, इसीलिए इसमें जिंदगी देने की ताकत मौजूद है। उस पानी को सिकंदर ने पिया या नहीं और वह सरजमीन कौन सी थी, इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती, मगर गौर करें तो इसी तरह का वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में भी मौजूद है, जिसमें आबे हयात की तरफ इशारा किया गया है। वाक़या कुछ यूँ है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बनी इसराइल में खुतबा दे रहे थे तो एक शख्स ने पूछा कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे पास। इस पर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आपको मेरा एक बंदा मिलेगा जो दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मौजूद है, यानी जहाँ दो दरियाओं का पानी मिलता है वहाँ मौजूद है, जिसे मैंने अपने उलूम में से एक इल्म अता किया है जो आपके पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसने मिलने की ख्वाहिश की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने साथ एक मुर्दार मछली को ले लीजिए और दो दरियाओं के मिलने की जगह पर जाइए और जहां वह मछली गुम हो जाए वहीं आपकी मुलाकात उस बंदे से होगी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक खादिम को साथ लिया और मरी हुई मछली के ऊपर नमक लगाकर थैले में रख लिया और साथ लेकर सफ़र पर निकल पड़े। जब वह चट्टानी इलाकों में पहुंचे तो उस थैले को एक चट्टान के ऊपर रखा तो अचानक वह मछली जिंदा हो गई और झरने में एक रास्ते के जरिए नदी में चली गई। जिस जगह पर वह मछली गुम हुई उसी जगह मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस बंदे से हुई जिसका नाम खिज्र अलैहिस्सलाम था। सवाल ये है कि वह मछली को मुर्दा थी, वह जिंदा होकर उस दरिया में कैसे चली गई। इमाम इब्ने कसीर और इमाम तिबरानी जैसे जलीलुल कद्र मुफस्सिर का कौल है कि जिस चट्टान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मछली को रखा था उसके नीचे आबे हयात का चश्मा था और उसी पानी की छींटे पड़ने की वजह से मछली जिंदा हो गई थी। इसी तरह एक लातीन सयाह जॉन मैंडीविल की किताब द ट्रेवल सोर्स जॉन मैंडीविल भी है। चश्मा हयात का जिक्र मिलता है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान के दक्षिणी इलाकों में मौजूद कोलाम यानी मालाबार की खाड़ी में बहुत सारे पहाड़ हैं और इसी जगह पर आबे हयात का चश्मा मौजूद है। अपनी किताब जॉन मैंडीविल ने लिखा है कि सफ़र के दौरान जब वह कोलाम के इलाकों में पहुंचे तो उन्हें एक ऐसा कुआं मिला था
جس میں الگ الگ مصالحوں کی خوشبو آتی تھی اور خوشبو ہر گھنٹے بدل جاتی تھی۔ آس پاس رہنے والے لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان رہتا تھا، جسے بالآفیود کہا جاتا ہے۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں پھر سے تب مشہور ہوئیں جب سال 1165 میں پرنٹن جون دے واج ندمی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ میں ایک علاقے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک واٹر آف فاؤنٹین پانی کا چشمہ تھا، جس میں پانی میں ایک خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے شخص کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی، چاہے وہ کتنا بھی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ عیسائیوں کی کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے اس چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے۔ کئی ریسرچ نے زیر زمین کو کھوجنے کے دعوے کیے، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی جگہ پر موجود ہو یا قیامت تک اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔ حالانکہ میرے دوستوں، آب حیات کو لوگ قصے اور کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا ذکر نہ تو قرآن کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ آب حیات کے بارے میں یہ جانکاری کتابوں میں ملتی ہے، جبکہ اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے دوستوں، آب حیات کی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئے سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔